ناظرین عوام کی رائے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر نوید، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں 72 نیوز۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ملک طاہر محمود عوان صاحب کے ساتھ، جو کہ یہاں کے ذمہ دار بھی ہیں اور ایکس ناظم بھی ہیں۔ UC اس وقت 90 تھی، 90 تھی، اب 101 ہے، اور ساتھ یہاں کے نمبردار بھی ہیں، اور ان سے ملتے ہیں اور سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ ذمہ دارہ کے حوالے سے ان کو کن مسائل سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے، خاص طور پہ ہم حکومت پاکستان کو دکھا سکیں کہ ذمہ دارہ کے یہ مسائل ہیں۔ برائے مہربانی جو ہے نا، ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ذمہ دار جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی تصور کی جاتی ہے، ہماری معاشی حالت بھی 75% 70% جو ہے زراعت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، لیکن ذمہ دار کا قصور کیا ہے کہ اس کو کوئی سبسڈی نہیں دی جاتی، کوئی ایسی سہولیات فراہم نہیں کی جاتی، اور ہمارے غریب کسان جو ہیں وہ مسلسل جو ہے نا 47 سے لے کے اب تک پس ہی رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے، اور خاص طور پہ سبسڈی کے حوالے سے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے، مہنگائی کے تناسب کے حوالے سے، اور خاص طور پہ سابقہ ناظم بھی ہیں کچھ سیاسی حوالے سے، آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ملک طاہر محمود عوان صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے سر سب سے پہلے تو ہم لیں گے ذمہ دارہ کو، کہ یہاں آپ بڑے عرصے سے ذمہ دارہ کر رہے ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں، اور خاص طور پہ آپ حکومت پاکستان کو دکھانا چاہتے ہیں جس طرح اب کرونا آیا، کرونا کی وجہ سے انڈسٹری بیٹھ گئی، اگر ہم نے زراعت پہ توجہ دی ہوتی تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ یہ تو بالکل صحیح ہے، زراعت تو ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، لیکن اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ سب سے بڑا پانی کا مسئلہ ہے، یہاں ہماری زمینیں پہلے یہاں سیم آ گئی، اس کے بعد اب کلر آ گیا، لیکن پانی کی کمی کی وجہ سے ہم لوگ اسے کاشت ہی نہیں کر سکتے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت پانی کا بنا ہوا ہے، وارہ بندی ہے، 15 دن پانی چلتا ہے، ہفتہ بند رہ جاتا ہے، وہ اس کی وجہ سے کافی نقصان ہو جاتا ہے ذمہ دار کا۔ اور اس کے علاوہ کھادوں پہ جو سبسڈی ہے اس کا طریقہ کار بھی صحیح نہیں ہے، وہ اگر ڈائریکٹ دی جاتی، کھاد کے اوپر ہی دی جاتی تو وہ سب سے اچھا تھا۔ یہ تو جو ٹوکن سسٹم انہوں نے کر دیا ہے، اس میں تو کافی گھپلا چل رہا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ یہ کھاد پہ اتنے پیسے کم کر دیں جو سبسڈی پہ دے رہے ہیں۔ ہاں، مثلا اب 5600 کی بوری چل رہی ہے تو چلو 5000 کی کر دیں، 5200 کی کر دیں، جیسے یہ نہیں کیا ہے جو 400-500 دینا چاہتے ہیں، اور ڈائریکٹ ذمہ دار کو ملے، ذمہ دار کو مل جائے۔ یہاں تو ٹوکن سسٹم ہے، ٹوکن سسٹم پہ تو ذمہ دار اتنا اویئر بھی نہیں ہے۔ جی دوسرا وہ اس کے لیے مسئلہ ہے، اس کو کافی لوگ جو ہے چکر دے کہ وہ ٹوکن ہی مطلب لے لیتے ہیں، تو نان ایجوکیٹڈ ہیں چھوٹے ذمہ دار خاص طور پہ جو پھر وہ جانا بھی پسند نہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں کون سا ملنا ہے، وہ جانا ہی پسند نہیں کرتے بھی ہم جائیں گے وہاں، تو اس لیے یہ مسئلہ ہے بہت بڑا۔ تو اب یہ کسان کارڈ جو حکومت پاکستان نے جاری کی ہے، اور خاص طور پہ جو بڑے ذمہ دار ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 20 بوریاں ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، اور خاص طور پہ چھوٹے کسانوں کے لیے تو یہ ہے۔ ہاں جی، تو 20 بوریاں بڑا جو تو مربع کا بھی ایک 25 ایکڑ کا ذمہ دار ہے، 20 بوری تو اس کے لیے کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ صحیح، اس کے لیے تو کم از کم بھی مطلب ہے 2 بوری 3 بوری بھی ڈالے تو 75-80 بوری بنتی ہے۔ تو ملک صاحب، یہ حکومت ایسی ناقص پالیسیاں کیوں بنا رہی ہے؟ بس حکومت کے مشیر جو بیٹھے ہیں جی، انہوں نے فیلڈ میں تو کچھ دیکھا ہوا نہیں ہوتا، وہاں اوپر بیٹھ کے پالیسیاں بنا لیتے ہیں۔ سیکٹری صاحبان ہیں، انہیں کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ یہاں فیلڈ میں کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے پارلیمنٹ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ذمہ دار وہاں پہ جاتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے MP حضرات، MNA حضرات جو ہیں، لیکن وہاں پہ بھی وہ ذمہ دارہ کے حوالے سے کوئی آواز نہیں اٹھاتے۔ وہ جب پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں ان کے مفادات ہی تبدیل ہو جاتے ہیں، چھوٹی ذمہ داروں کے لیے تو ان کا کوئی مفاد نہیں ہوتا، زبانی کلامی ہوتا ہے ان کا تو کام۔ وہاں اگر اکثریت ذمہ داروں کی ہے، لیکن ذمہ دار کے لیے کچھ بھی نہیں پارلیمنٹ میں ہوتا، حالانکہ وہاں پہ وہ جتنے بل پاس کروانا چاہیں وہ کروا سکتے ہیں، اور یہ سب ذمہ داروں کے لیے فائدہ۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان کی معاشی حالت میں بہتری آئے گی اگر ہمارا ذمہ دار پروموٹ ہوتا ہے۔ ہاں جی، لیکن یہ تو ان کے مفادات ذمہ دار نہیں ہوتے جب وہ پارلیمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ان کے پاس ویسے ہی اتنے وسائل ہیں کہ چھوٹے ذمہ داروں کا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے ابھی کیا ہو رہا ہے ان کے پاس، تو اس لیے وہ ان کی تو بات نہیں کی جا سکتی۔ یہ تو چھوٹی ذمہ دار جو ہے، اصل مسئلہ تو اس کے لیے بنا ہوا ہے
کہ چھوٹا ملک صاحب یہ موسٹلی جتنے بھی ذمہ داروں کا میں نے انٹرویو کیا ہے وہ یہ پیپسی سائٹ کے حوالے سے خاص طور پہ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ بیج تو نمبر طریقے سے کھاد سپرے یہ سارے، اور جو ملٹی نیشنل کمپنی کی ہیں وہ ذمہ دار افورڈ نہیں کر سکتا. یہ بیج کا خاص طور پہ مسئلہ ہے. ہر آدمی نے یہاں بیج اپنا بنانا شروع کر دیا ہے، حکومت اس پہ کوئی خاص توجہ دے نہیں رہی، اور ذمہ دار کو سب سے زیادہ نقصان جو ہوا ہے وہ اسی چیز سے ہوا ہے کہ جعلی بیج ملے ہیں انہیں. پیسٹی سائڈ اتنی مہنگی کر دی گئی ہے کہ عام آدمی اب سوچتا ہے کہ میں اتنے پیسے کہاں سے بھروں. اور اس کے علاوہ مطلب یہ جعلی جو پیسٹی سائڈ ہے وہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، یعنی کہ مافیا چھایا پڑا ہے. مافیا چھایا ہوا ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، نہ محکمہ زراعت والے کچھ کرتے ہیں، صحیح طریقے سے چیکنگ نہیں ہوتی. خاص طور سے وہ بھی جب آتے ایسی باتیں بتا کے جاتے ہیں جو مہینہ پہلے ضرورت ہوتی ہے مہینہ بعد میں بتا کے جاتے ہیں کہ یہ ہو رہے ہیں، یہ کریں آپ لوگ. اس لیے یہ تو حکومت کو چاہیے کہ وہ کم از کم یونین کونسل کی لیول پہ ایسے انتظام کرے جہاں ہر محکمے کے آدمی ہوں، وہ ہر یونین کونسل میں اپنی چیکنگ کریں. جو غلط کام ہو رہا ہے یا غلط بیج ہے، غلط پیسٹی سائڈ ہے، سارا کچھ انتظام یونین کونسل لیول پہ ہونا چاہیے. ابھی تو ملک یہ جو فیلڈ اسسٹنٹ الیکشن ہوں گے تو پھر پتہ چلے گا. ابھی تو یہ سارا سسٹم بلدیاتی الیکشن تو پہلے ہوتے بھی رہے تو اس میں کون سا وہ آگے جناب وہاں دفتر میں بیٹھتے ہیں. صحیح. بلدیاتی اداروں کو تو وہ سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے. حالانکہ جس طرح خان صاحب نے ملک صاحب کہا تھا کہ میں نیچے والے طبقے کو اختیارات منتقل کروں گا، لیکن ابھی تک تو 3 سال ہونے کو ایسا کوئی سین نظر نہیں آ رہا. خان صاحب کا پیریڈ ختم ہونے کے نزدیک آ گیا ہے، وہ کوئی سسٹم بنا ہی نہیں سکے ابھی تک کہ بنا کے چلو وہ اسے امپلیمنٹ کر دیتے تو کم از کم پتہ چل جاتا بھی نچلی سطح پہ کوئی اختیارات مل رہے ہیں، لیکن ابھی تک تو وہ بھی نہیں ہوا. ملک صاحب آپ یہاں پہ ایکس ناظم بھی رہے ہیں، اب ماشاءاللہ یہاں پہ نمبردار بھی ہیں، کس نظر سے دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے 3 سال کا ٹرن اوور جو چلا ہے، اب 2 سال باقی رہ گئے ہیں. خان صاحب نے بڑے وعدے کیے تھے، مہنگائی کا تناسب بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، غریب عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے. لوگوں نے خان صاحب سے بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی تھی، لیکن یہ جو مہنگائی ہے اس نے تو عام عوام کی کمر توڑ دی. اب غریب آدمی جو ہے وہ تو 2 وقت کی روٹی کے لیے تنگ ہے، 1 وقت کے روٹی کے لیے بھی اسے بڑی مشکل سے مطلب وہ گزارا کر رہا ہے. بڑی تگ و دو کرنے کے بعد 1 وقت وہ کھا سکتے ہیں. اوپر سے روزانہ مہنگائی ہو رہی ہے، مہنگائی کے نام پہ بازاروں میں اور زیادہ انہوں نے مطلب لوٹ مار مچائی ہوئی ہے. تو اس لیے یہ تو خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے ہمیں تو وہ پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے 3 سال میں. آگے اللہ کرے 2 سال میں اگر کوئی وہ بہتری کر سکیں تو کچھ ڈلیور کر پا رہے ہیں. تو اب بلدیاتی الیکشن کی کوئی امید لگا کے بیٹھے ہیں. سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ ہو گیا تھا لیکن انہوں نے اقتدار منتقل نہیں کیا دوبارہ، انہوں نے بھی احتجاج کیا، ہائی کورٹ میں دوبارہ بھی کیس ہوا. اب کیا بلدیاتی الیکشن کی کوئی امید ہے آپ کی نظر میں؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ خان صاحب کے دور میں بلدیاتی الیکشن ہوں گے، مجھے تو نہیں اندازہ. مشکل لگتا ہے. مشکل لگتا ہے یعنی کہ جو وعدے ہوئے تھے وہ وفا نہیں ہوں گے. تو پھر اس طرح تو یونینز کمیٹی کے جو کام تھے، جو خاص طور پہ یہ جو لوکل سطح کے جو کام ہوتے ہیں وہ تو پھر عوام کے لیے بہت مشکل ہو گیا. خان صاحب کے ارد گرد جو اکٹھے ہو گئے وہ سارے پرانے وہ گاگ لوگ ہیں، وہ اقتدار کہاں منتقل کرنے دیں گے خان صاحب کو؟ وہ تو نیچے نہیں آنے دیتے. خان صاحب کا جو ویژن تھا، یا تو خان صاحب جو پارٹی لے کے چل رہے تھے اس کے ساتھ ہی چلتے تو شاید ہو جاتا، لیکن یہ تو سارے وہ ہیں جو 30 سال سے پہلے اقتدار میں آ رہے، وہی دوبارہ آ گئے. پچھلے دنوں ایک پیپلز پارٹی کے دور کی منسٹرز کی لسٹ جاری ہوئی تھی، شاید آپ کی نظروں میں دیکھی، وہی پی ٹی آئی کی لسٹ ہے، اس میں تقریباً 8 کے 9 وزراء جو تھے وہ پیپلز پارٹی کے دور پہ تھے. جی جی جی. اگر اسی طرح چلتا رہا تو ہمارے ملک کا کیا بنے گا سر؟ سر یہ ملک تو اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ کے سہارے چلتا جا رہا ہے، ورنہ سیاستدانوں کے پلے تو کوئی چیز نہیں ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں. لاسٹ میں ملک صاحب کیا میسج کنوے کریں گے خاص طور پہ ہمارے خان صاحب کو اور عثمان بزدار صاحب کو جو اس وقت ہم تو کہتے ہیں غریب پرائم منسٹر صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب سے اپیل یہی ہے کہ غریب آدمی اور خاص طور پہ ذمہ داروں کا، کیونکہ
وزیر اعلیٰ صاحب تو ایک ذمہ دار طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، بالکل تو انہیں چاہیے بھی ذمہ داروں کے لیے خاص طور پہ کوئی کریں کوشش، پیکج وغیرہ کا تو اعلان پیکج کریں، وغیرہ اس کا پہ اعلان کرے۔ سبسڈی وغیرہ۔ سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، ذرائع آمد و رفت نہیں ہے، پانی کی وارہ بندی ہے، صحیح۔ کھادیں مہنگی ہیں، پیسٹی سائڈ مہنگی ہے، یہ ان چیزوں کا انتظام ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی زراعت نہیں چلے گی تو پھر کچھ بھی نہیں چلے گا، پھر تو ملک نیچے سے نیچے ہوتا جائے گا، نیچے ہی ہوتا جائے گا۔ کیونکہ انڈسٹری آلریڈی پہلے بیٹھ گئی پہلے ہے۔ ہی بیٹھ گئی، اور انڈسٹری بھی تب ہی چلے گی جب آپ کی زراعت چلے گی۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھے ملک طاہر محمود اعوان صاحب جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، بڑی اچھی باتیں کی۔ خاص طور پہ خان صاحب کو بھی یہی ہے کہ وہ نیچے والے طبقے کو، جیسے انہوں نے کہا تھا کہ اختیارات منتقل کیے جائیں گے، لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا۔ 3 سال ہونے کو ہیں، باقی 2 سال رہ گئے ہیں۔ اور عثمان بزدار صاحب تو بیسکلی ذمہ دار طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو تو ذمہ دار کے مسائل کے اوپر بہت سارا پتہ ہے کہ ذمہ دار کے کیا مسائل ہیں۔ اگر ہم ذمہ داروں کو پرموٹ نہیں کریں گے تو ہمارے ملک کی حالت جو ہے نا وہ بہت دن بدن جو ہے نا جیسے خراب ہوتی جا رہی ہے، بہت خراب ہو جائے گی۔ اگر ہم ذمہ داروں کو پرموٹ کریں گے، اس کو سبسڈی وغیرہ دیں گے، ذمہ داروں کے مسائل کو حل کریں گے، مہنگائی کے تناسب کو نیچے لے آئیں گے، کھادیں بیج اور یہ 1 نمبر ہم لوگ پرووائڈ کریں گے، اس پہ سستے داموں میں خاص طور پہ، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ذمہ دار خوشحال ہوگا۔ اور جب ہمارا ذمہ دار خوشحال ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ہمارا پاکستان بھی ترقی کرے گا۔ کیمرہ مین اسد اللہ کے ساتھ ڈاکٹر نوید، 72 نیوز۔